السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر خودکشی کی حرمت اتاری۔ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا، اللہ کی ذات کا یقین ہوگا، وہ خودکشی کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ وہ اس کے اوپر جو حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، وہ اپنے ایمان اور یقین سے ان حالات کو تبدیل کر دے گا، ان پریشانیوں کو صبر سے برداشت کرے گا اور صبر کرے گا ان پریشانیوں کے اوپر۔ اگر کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ لیڈیز کو سیکچولی ہیرسمنٹ کی پریشانی ہو، چاہے وہ تنگی معاش کی پریشانی ہو، چاہے وہ قرض خواہ کی پریشانی ہو، چاہے وہ کسی کی عزت کا معاملہ ہو، تو وہ اس سارے مسائل کو اللہ کی ذات کے یقین کے تحت حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کبھی ایسا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا اور جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتا ہو۔ میرے نفس کے اوپر میرا حق بالکل نہیں ہے، میرا نفس تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ میری ذات، میرا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی امانت ہے، جس میں مجھے خیانت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میں اپنے جسم کا مالک ہوں ہی نہیں، مالک تو اللہ ہے۔ اللہ نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے اور بولا ہے کہ میری امانت کا احترام کرنا، خیال کرنا اور اس میں خیانت مت کرنا۔ خودکشی کرنے کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم ٹوٹتے ہیں۔ ایک تو امانت میں خیانت کرنے کا حکم ٹوٹتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہونے کا جرم، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے بندہ۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا، بچنا اور اس کے اسباب اور مواقع سے بھی بچنا ضروری ہے۔ میڈیا بہت تیز ہوا ہے، میڈیا فوراً سوسائٹ کی اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، اور اطلاع دیتا بھی اس طریقے سے کہ بندے نے معاشی تنگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اس کی ساری مصیبتوں سے اس کو نجات مل گئی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں خودکشی کرنے سے ساری مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کی مصیبت سٹارٹ ہو گئی، نجات نہیں ملی۔ اس لیے ایسی خبروں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایسی خبروں کو سننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسی خبروں کو آپس میں ڈسکس کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتا ہے اور خودکشی کا مرتکب ہو جاتا ہے، ارتکاب کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو علماء حضرات فرماتے ہیں کیونکہ یہ حرام موت مرا، لیکن ایمان کی حالت میں مرا ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں مرا ہے، اس لیے اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور جنازہ کہتے ہی کس کو ہیں؟ جنازہ ہوتا ہی میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کو کہتے ہیں، ہوتا ہی میت کے لیے، تاکہ چند مسلمان مل کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں اس جنازے کے اندر۔ جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ لہذا جنازے کی نماز خودکشی کرنے والے کے لیے یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی یقین ہے کہ کوئی بندہ اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس مغفرت کی دعا کرنے والے کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس کے لیے نیک اعمال کیے جائیں یہاں پر، تاکہ اس کا وہ جرم وہاں پر معاف ہو جائے۔ اس کو خوب تحفے تحائف بھیجیں، وہاں پر ہدیے بھیجیں۔ اگر ہم اس کو قرآن کے تحفے بھیجیں گے، ذکر و اذکار کے تحفے بھیجیں گے، نیک کاموں کے تحفے بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیں گے اور معاف فرما دیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر ایک ساتھی بہت زبردست طریقے سے لڑ رہے تھے، جہاد کے اندر تھے، ان کی باڈی پر تلواروں کے نشانات تھے بہت زیادہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی تعریف کرنے لگے کہ واہ کیا موت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا شہادت دی ہے کہ جسم پر کتنے تلواروں کے نشان ہیں اور کتنی جواں مردی سے لڑیں یہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آگ میں ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ زخموں کی سے تنگ آ کر اور زخموں کے درد کو برداشت نہ کر کر انہوں نے اپنی شہرت کاٹ لی تھی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں وہ آگ میں، چاہے کتنی جواں مردی سے لڑاؤ، جہاد میں لڑ رہے ہیں، صحابی ہوں گے جب ہی لڑ رہے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاد میں شامل ہیں،
لیکن جہنم میں کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی شہرت کاٹ لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو، اور ایسے کام کرنے سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آمین۔